نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو میں ہم آپ کو مفتی مدثر رضا کا مناظر اہل سنت، قاطع شرک و بدعت، قالع گنبد رضاخانیت، آفت جان بریلویت، قامع مسلک اعلی حضرت علامہ و مولانا ساجد خان نقشبندی صاحب حفظہ اللہ کی بے مثل و بے نظیر کتاب دفاع اہل سنت پر اعتراض کا جواب پیش کریں گے. اس سے قبل آپ تمامی احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل دفاع اہل حق کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ تک عقائد اہل حق اور نظریات اہل سنت قرآن و حدیث کی روشنی میں پہنچا سکیں. معزز سامعین، مدثر رضا کا دجل و فریب اور اس کی خماریت و بے وقوفیت کا پردہ چاک کرنے سے پہلے چند تمہیدی باتیں ملاحظہ فرمائیں. رضا خانیوں کی طرف سے تقویت الایمان کی ایک عبارت، ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے. اس عبارت کا دندان شکن اور منہ توڑ جواب حضرت علامہ و مولانا ساجد خان نقشبندی صاحب نے دفاع اہل حق میں دیا اور ان کے گرو گھنٹال مولوی کی کتابوں سے اور دیگر مسلم بین الفریقین علماء کی کتابوں سے ان کے اعتراض کی دھجیاں فضا میں بکھیر کر رکھ دی اور یہ واضح کر دیا کہ نہ تو اس کتاب میں کفر ہے نہ یہ عبارت کفریہ ہے، مگر ان سارے حوالہ جات کو یہ مردے کا 40واں سمجھ کر ہضم کر گیا. اور ان کی تمام تر مکاری جو اس عبارت میں وہ کیا کرتے تھے اس کو مثل آفتاب روشن کر دیا اور یہ واضح کر دیا کہ ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا اس کو انبیاء اور اولیاء پر مقید کر کے اس پر کفر کا فتویٰ دینا تعصب اور دلی بغض کا صاف نمونہ ہے. کیونکہ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے ایک مطلق بات کی، نہ اس میں نبی کا نام لیا نہ ولی کی صراحت کی، اور قاعدہ بھی یہی ہے کہ المطلق یجری علی اطلاق ہی، کہ مطلق کو مطلق ہی رکھا جائے، مقید نہ کیا جائے، کیونکہ اجمال کا حکم کچھ اور ہوتا ہے اور تفصیل کا حکم کچھ اور. مگر رضا خانی حضرات کے شوق تکفیر نے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی ایک مطلق بات کو مقید کر کے کفر کا فتویٰ دے دیا. سامعین، رضا خانیوں نے جہاں ہر مخلوق سے اپنی جانب سے انبیاء اور اولیاء مراد لے کر کفر کا فتویٰ دیا، وہیں آگے اس جملہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے تو ذلیل کا معنی اپنی جانب سے کمی نہ کر کے عبارت کو گستاخانہ ثابت کرنے کی سعی حاصل کی. جبکہ اس جگہ پر نہیں تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ذلیل سے مراد کمینہ اور رذیل لیا، اور نہیں کسی محشی اور شارح نے یہاں ذلیل کے معنی کمینہ اور بے عزت کے کیا، بلکہ یہاں ذلیل سے مراد عاجز، کمزور اور بے بس کے ہیں. مگر رضا خانی حضرات اپنی عادت بد کے مطابق، اپنی عادت قبیحہ کے مطابق اپنا منمانا مطلب ڈال کر شوق تکفیر پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. چنانچہ جب حضرت علامہ و مولانا ساجد خان نقشبندی صاحب نے دلائل سے یہ واضح کر دیا کہ اگر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی عبارت پر گستاخی کا فتویٰ تعصب اور دلی بغض کی بنا پر نہیں ہے بلکہ عشق رسالت کی بنا پر ہے، تو رضا خانیوں ہر اس آدمی پر کفر کے فتوے لگاؤ جس نے نبی کے لیے ذلت کا لفظ استعمال کیا، مگر وہاں ان کو کفر کے فتوے لگانے میں نانی مر جاتی ہے. سامعین، حضرت علامہ ساجد خان نقشبندی صاحب نے ان کتابوں سے حوالہ جات دکھائے جن کو رضا خانی بھی اپنا بڑا تسلیم کرتے ہیں، اور خود ان کے مسلک کے مولوی کی کتابوں سے ذلت کا لفظ نبی کے لیے دکھائے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی عبارت کو درست مانتے، یا جو حکم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ پر لگایا ہے وہی حکم اپنے مولویوں پر بھی لگاتے. مگر جب بات بڑوں کی اور اپنے مسلک کے مولویوں کی آئی تو تاویلات فاسدہ اور باطلہ کا سہارا لیتے نظر آ رہے ہیں. ارے بدبخت، جب تو یہاں تعویل کرتا ہے تو وہاں تعویل کیوں نہیں کرتا، اور جب وہاں گستاخی مانتا ہے تو یہاں گستاخی کیوں نہیں مانتا؟ یہ درنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا، سنگ ہو جا. سامعین، یہ چند تمہیدی باتیں تھیں. اب پہلے ہم مفت از مفتی مدثر رضا کا دجل و فریب پیش کرتے ہیں، پھر اب اس کے جواب کی طرف چلیں گے. مفتی مدثر رضا کا دجل و فریب ملاحظہ فرمائیں. اس کے مکاری نمبر 1 کو پیش کرتا ہوں. مکاری نمبر 1 آپ کے اسکرین پر اس کی کتاب ہے. کتاب کا نام ہے دفاع اہل سنت، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 544 ہے. ساجد خان نقشبندی
امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر جلالین کا حوالہ پیش کر کے اس نے دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ جو لفظ ذلیل اسماعیل قتیل نے لکھا ہے وہی لفظ ذلیل حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے۔ اور لکھنے کے بعد یہ کیا لکھتا ہے، آخر یہ معترضین صاحب جلالین پر کوئی فتویٰ کیوں نہیں لگاتے جو ان اولو العزم انبیاء کا نام لے کر لفظ ذلیل کی نسبت ان کی طرف کر رہے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ۔ اب میں آپ کے سامنے جواب پیش کرتا ہوں، اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ سورہ مریم شریف آیت نمبر 93 کی تفسیر کرتے ہوئے امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے صاف واضح طور پر لکھا ذلیلا خادعا یوم القیامت منہم عزیر و عیسیٰ۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کو ذلیل قرار دیا۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے جو یہاں لفظ ذلیل لکھا ہے اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہاں کمزور اور ضعیف معنی مراد لیا ہے، اور یہ میں آپ کے گھر سے ثابت کرتا ہوں، آپ اس کو ملاحظہ کریں۔ ساجد نسبندی، تمہارے گھر کا حوالہ میں تمہیں پیش کرتا ہوں، دیکھو اور اپنی مکاری پر ماتم کرو۔ یہ کتاب ہے، کتاب کا نام ہے تفسیر کمالین، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 96۔ لکھنے والا استاذ دارالعلوم دیوبند مولوی نعیم جو تفسیر کا استاذ ہے، وہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر کا ترجمہ کرتے ہوئے صاف جملے میں لکھتا ہے، یعنی قیامت کے دن سب کے سب غلامانہ حیثیت سے حاضر ہوں گے۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے جو لفظ ذلیل استعمال کیا ہے اس کا مطلب بالکل واضح طور پر نحیف، کمزور اور غلام ہی ہے، اس لیے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے رہنے والے نہیں تھے، پاکستان کے رہنے والے نہیں تھے کہ وہ لفظ ذلیل کو اردو کے معنی میں استعمال کرنا جانتے تھے یا سمجھتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اسماعیل قتیل نے جو لفظ ذلیل استعمال کیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کمینہ، اس کا مطلب ہوتا ہے رذیل، اس کا مطلب ہوتا ہے خار۔ اگر تمہیں اس کا علم نہیں ہے تو لو میں تمہارے گھر سے ایک حوالہ اور پیش کرتا ہوں، اسکرین پر ہے فیروز اللغات۔ فیروز اللغات میں لفظ ذلیل کا معنی تمہارے مولوی نے خود لکھا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ لفظ ذلیل کا مطلب ہوتا ہے کمینہ، رذیل، خوار، اور یہ تمام تر چیزیں ہیں جو تمہارے سامنے موجود ہیں۔ اب آؤ میں تمہیں ایک بات اور بتاتا ہوں۔ ساجد خائن نسبندی، اگر تم مکر نہ کرو، فریب نہ کرو تو تمہارا دیوبندی دھرم مکمل نہیں ہوتا، اس لیے کہ تمہارے مجدد کی خمیر میں اور تمہارے مجدد کی تاریخی پیدائش کا مادہ جو ہے وہی مکر عظیم ہے۔ اب آؤ میں تمہیں ایک آئینہ دکھاتا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کی زبان عربی جب وہ لفظ ذلیل لکھیں گے تو اس کا مطلب نحیف اور لاغر ہی لکھیں گے، انبیاء کرام اور رسولان اعظام کے لیے۔ معزز سامعین، آپ نے اس ویڈیو کو بخوبی ملاحظہ فرمایا۔ سامعین، جب مناظر اسلام، مناظر اہل سنت حضرت علامہ و مولانا ساجد خان نقشبندی صاحب نے جلالین شریف سے نبی کے لیے ذلت کے الفاظ دکھائے تو فوراً مدثر رضا بندروں کی طرح گلاٹی مار کر کہنے لگا کہ صاحب جلالین نے عربی میں کتاب لکھی اور عربی میں ذلیل کا معنی نحیف اور کمزور ہی ہوتا ہے، اور اس سے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی اور معنی نہیں آتا ہے، اور دلیل میں لغت کے بجائے یہ ہماری تفسیر اور ترجمہ پیش کرتا ہے، اور پیش کر کے کہتا ہے کہ تقویت الایمان اردو میں ہے، اور اردو میں ذلیل کا معنی رذیل اور کمینہ ہوتا ہے، اور یہاں پر وہ ترجمہ اور تشریح پیش کرنے کے بجائے اب یہاں پر لغت کا حوالہ دیتا ہے۔ سامعین، کیونکہ یہ اپنی دجالیت اور خیانت و مکاریت سے خوب واقف ہے، اب میں جواب پیش کیے دیتا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ مدثر رضا، کیا واقعی عربی میں ذلیل کا معنی صرف اور صرف ضعیف اور کمزور ہی ہوتا ہے جیسا کہ تم نے کہا؟ آؤ میں تمہیں لغت سے، تمہارے گھر کے مولویوں سے تمہارا مکروہ اور نجس چہرہ دکھاتا ہوں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں عربی سے اردو لغت کی ایک مشہور کتاب المنجد ہے، اس کا صفحہ نمبر 264 ہے، غور سے دیکھو ذلت کے معنی کیا لکھا ہوا ہے۔
ذلت کے معنی لکھا ہے ذلیل ہونا، خوار ہونا وغیرہ وغیرہ۔ یہ دوسرا حوالہ لو اور غور سے دیکھو، یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، کنز الایمان، صفحہ نمبر ہے 1026۔ اس میں تمہارے اعلیٰ حضرت نے عربی کے لفظ ذلتن کا ترجمہ ذلت ہی کیا ہے، جس کا معنی تم نے رذیل اور کمینہ بتایا ہے۔ اب آؤ مدثر رضا، تم اپنے گھر کا یہ تیسرا حوالہ دیکھو۔ یہ کتاب کا نام ہے عبارات اکابر کا تحقیقی اور تنقیدی جائزہ، اس کا صفحہ نمبر 113 ہے۔ تمہارا محقق اہل سنت کیا لکھتا ہے غور سے دیکھو۔ لکھتا ہے کہ سرفراز صاحب کو انتم اذلہ تو نظر آ گئی، لیکن آیت کریمہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ نیز ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلہ وغیرہ آیات پیش کر کے کہتا ہے تمہارا محقق اہل سنت یہ ثابت کر رہا ہے کہ عربی میں بھی ذلت کے معنی کمینہ اور رذیل کے ہی آتے ہیں۔ مدثر رضا، تمہیں ان آیات بینات پر نظر نہیں پڑی اور غور نہیں کیا کہ ان آیات میں ذلت کا لفظ کن معنوں میں آیا ہے؟ تو تم نے جو دجل کرتے ہوئے یہ کہا کہ عربی میں ذلیل کا معنی نحیف اور کمزور ہی ہوتا ہے، یہ تمہارے گھر سے میں نے ثابت کر دیا کہ عربی زبان میں بھی ذلیل کا معنی کمینہ، رذیل وغیرہ بھی آتا ہے، لہٰذا تمہارا یہ دجل تمہارے مسلک ہی کی طرح باطل اور مردود ثابت ہوا۔ لو میں نے عربی میں بھی ذلتن کے معنی تمہارے گھر سے لغت سے وہی ثابت کر دیا جو اردو میں ذلیل کا معنی تم نے رذیل کمینہ بتایا تھا۔ تو اب اگر تم حلالی ہو تو جو فتویٰ تم نے اور تمہارے مسلک ملعونہ کے مولویوں نے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ پر لگایا ہے، اب ایک فتویٰ صاحب جلالین پر بھی لگاؤ، لیکن تم صبح قیامت تک ان پر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے، کیونکہ تمہاری روزی اور روٹی تو علماء اہل سنت علماء دیوبند کو بدنام کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ سامعین ذی وقار، مناظر اسلام، مناظر اہل سنت حضرت علامہ و مولانا ساجد نقشبندی صاحب نے خود ان کے مجدد اعلیٰ حضرت کی کتاب سے ایک شعر پیش کیا، جس میں اس نے نبی کے لیے ذلت کا لفظ استعمال کیا، اور استعمال کر کے وہ کہتا ہے کہ کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ اب اگر بریلویوں میں غیرت نام کی کوئی چیز ہوتی تو اپنے مجدد پر بھی کفر کے فتوے لگاتے، لیکن ان کے کفر کے فتوے تو صرف اور صرف علماء اہل سنت دیوبند کے لیے ہیں۔ علامہ نقشبندی صاحب نے ان کے مجدد کی کتاب سے نبی کے لیے ذلت کے لفظ کا استعمال دکھایا، تو اب اس پر اس کی مکاری کو ملاحظہ فرمائیں۔ دیوبندی ساجد خائن نسبندی کی مکاری نمبر 2 آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام ہدایق بخشش سے ایک شعر یہ یہاں نقل کرتا ہے کہ کثرت بود قلت پہ اکثر درود، عزت بود ذلت پہ لاکھوں سلام۔ یہاں لفظ بود موجود ہے، لیکن اس کے بعد بھی دیوبندی دجل، فریب، مکر کرتے ہوئے یہاں پر اس کو باد بنا کر گستاخی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے جواب پیش کر دیتا ہوں، آپ خود ملاحظہ فرما لیں۔ ساجد خائن نسبندی، تم پر اور تمہارے مسلک ملعون دیوبند پر اللہ تبارک و تعالی نے عذاب مسلط فرما دیا ہے۔ آئیے میں اس پر روشن دلیل پیش کروں۔ ایک طرف تم اعلیٰ حضرت پر اعتراض کرتے ہو اور اعلیٰ حضرت کے شعر پر اعتراض کرتے ہو، اور دوسری جانب تمہارے متکلم اسلام کا پیر بھائی اپنی کتاب شان محمدی کے مثالی واقعات میں کم از کم 20 سے زائد اعلیٰ حضرت کے اشعار اپنی کتاب میں نقل کرتا ہے، جس میں میں ایک حوالہ تمہارے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ صفحہ نمبر ہے 140، اور اعلیٰ حضرت کا یہ شعر اسی سلام سے پیش کرتا ہے، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ ایک طرف تم اعلیٰ حضرت پر اعتراض کر رہے ہو، اور تمہارا دوسرا مولوی اپنی کتاب میں اعلیٰ حضرت کے اشعار کو ہدایت بخشش سے لے کر اپنی کتاب میں بطور استدلال اور بطور دلیل پیش کر رہا ہے۔ یہ ہے تمہاری مکاری اور یہ ہے تمہاری دجالی۔ اب آؤ میں ایک کتاب کا اور حوالہ تمہارے سامنے پیش کر دوں۔ ساجد خائن نسبندی، اب یہ میں آپ کے سامنے دوسرا حوالہ پیش کر رہا ہوں، اس کو ملاحظہ کرو۔
صفحہ نمبر 143، کتاب کا نام عشق رسول اور علماء دیوبند، اور لکھنے والا ابو طلحہ محمد اظہار الحسن۔ یہ تمہارا مولوی، تمہارا عالم، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی عظمت اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی حقانیت ملاحظہ کرو تمہارے گھر سے، کہ دشمن بھی جس کی گواہی پیش کرے۔ یہ لکھتا ہے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یہ حدائق بخشش میں شعر موجود ہے۔ یہ ہے میرے اعلیٰ حضرت کی حقانیت۔ ایک طرف اعلیٰ حضرت کے اشعار اپنی کتاب میں بھی لکھتے ہو اور اپنی کتاب میں بطور دلیل اور بطور استدلال پیش بھی کرتے ہو، اور دوسری جانب تم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے شعر پر اعتراض کرتے ہو۔ یہ ہے دیوبندیت، تمہاری مکاری اور تمہاری دجالی۔ دوسری بات، میرے پاس اور تمہاری مکاری پر اور تمہارے عیاری کے تابوت میں اخیر کیل میں تمہارے خود سرفراز صفدر کی جانب سے نصب کرتا ہوں۔ تمہارا سرفراز صفدر اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ شرعاً و قانوناً و اخلاقاً یہ ضروری نہیں کہ جو رائے آدمی کسی دوسرے کے بارے خود قائم کرے تو وہ دوسرے پر نافذ ہو۔ تو جو تو رائے قائم کر رہا ہے اعلیٰ حضرت پر، خود تیرے مولوی کا کہنا ہے کہ یہ اخلاقاً شرعاً اور قانوناً جو ہے ناجائز و حرام ہے، اور اس کا نافذ کرنا تیرے لیے باطل و مردود ہے۔ لہٰذا تو جو لفظ بود کو باد بنانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ صرف اور صرف تیرے مسلک ملعون کی خمیر میں جو شامل ہے اسی کا عکس موجود ہے۔ سامعین ذی وقار، آپ نے بخوبی ملاحظہ فرمایا کہ جب ان کے مجدد کی کتاب سے نبی کے لیے ذلت کا لفظ دکھایا گیا، جس میں ان کا مجدد کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ذلیل تھے، معاذ اللہ رب العالمین، اب اگر مدثر رضا میں ذرہ برابر بھی غیرت ہوتی تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی طرح یہ اپنے مجدد پر بھی کفر کے فتوے لگاتے، لیکن خیانت جو ان کے مجدد سے وراثتاً چلی آ رہی ہے اس کا بدترین نمونہ پیش کرتے ہوئے عبارت ہی کو بدلنے کی کوشش کی، اور لفظ بعد جو یہاں پر بصراحت موجود ہے، بصراحت دلالت کر رہا ہے، اس کو بود بنانے کی ناپاک کوشش کی، اور اس قدر دریدہ دہنی سے کام لیا کہ کہتا ہے کہ یہاں لفظ بود موجود ہے۔ استغفر اللہ۔ اب آؤ مدثر رضا، تمہارے گھر کی کتابوں سے یہ ثابت کرتا ہوں کہ یہاں لفظ بود نہیں بلکہ بعد ہے۔ مدثر رضا خانی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے مسلک ملعونہ پر ذلت و رسوائی کو مقدر کر دیا ہے۔ آؤ اس کی ایک واضح دلیل پیش کرتا ہوں۔ یہ تمہاری کتاب ہے، کروڑوں درود اور لاکھوں سلام ماں فرہنگ، لکھنے والا ڈاکٹر محمد حسین مشاہد رضوی مالیگاؤں، صفحہ نمبر 20 پر یہ لکھتا ہے، کثرت بعد قلت یعنی کم کے بعد زیادہ ہونا۔ پھر مزید آگے بریکٹ میں لکھتا ہے کہ اہل اسلام ابتداءً کم تھے، رفتہ رفتہ بڑھتے گئے۔ پھر عزت بعد ذلت کے متعلق لکھتا ہے کہ کمزوری کے بعد طاقت۔ اب غور سے دیکھو مدثر رضا، اس مولوی نے ذلت کا معنی یہاں کمزوری اور عزت کا معنی طاقت کیا، لیکن اس نے یہاں لفظ بود نہیں بلکہ بات تسلیم کیا ہے۔ اب آؤ مدثر رضا، یہ میرے ہاتھ میں حدائق بخشی ہندی میں ہے، اس کا صفحہ نمبر 300 ہے، اس میں واضح طور پر لفظ بعد موجود ہے، بود نہیں۔ اب آؤ یہ ایک اور حوالہ دیکھو، یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے سخن رضا، لکھنے والا تمہارا مولوی صوفی محمد اول قادری رضوی، اس کا صفحہ نمبر 315 ہے۔ دونوں جگہ اس نے بعد ہی مانا ہے اور دونوں جگہ لفظ بعد ہی کا ترجمہ کیا، اور ترجمہ کرتے ہوئے لکھتا ہے پیچھے آخر۔ اب مدثر رضا بتاؤ، کیا لفظ بعد کا ترجمہ پیچھے اور آخر ہے؟ لفظ بعد کا معنی پیچھے اور آخر ہے یا لفظ بود کا؟ صبح قیامت تک تجھے چیلنج ہے، کسی بھی معتبر اردو ڈکشنری لغت سے تم یہ دکھا دو کہ لفظ بود کا ترجمہ پیچھے اور آخر ہے، لیکن تم صبح قیامت تک یہ ثابت نہیں کر سکتے ہو۔ اب آؤ مدثر رضا، تمہارے دجل و فریب کے تابوت میں یہ آخری کیل ٹھوک دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں شرح سلام رضا ہے، اس کا صفحہ نمبر 200 ہے، اس میں باضابطہ بعد لکھا ہوا ہے اور با پر فتحہ یعنی زبر لگا ہے،
اور پھر آگے صفحہ نمبر 202 پر لکھتا ہے کہ پہلے قلت و بے سر و سامانی تھی، مگر اب کثرت اور عزت اور غلبہ کا دور دورہ ہو گیا. یعنی یہ پہلے قلت و بے سر و سامانی تھی، تو جو پہلے کا لفظ ہے یہ بصراحت دلالت کر رہا ہے کہ یہاں لفظ بعد ہے، بود نہیں. پھر آگے لکھتا ہے کہ سلام رضا کے بعض نسخوں میں کثرت بعد قلت کی جگہ طلعت بعد ظلمت کے الفاظ ہیں. کثرت بعد قلت کی جگہ طلعت بعد ظلمت کے الفاظ ہیں. اب لو مفت کے مفتی، تمہارے دجل و فریب کو خود تمہارے مولویوں نے اظہر من الشمس کر دیا ہے. سامعین، آپ نے بخوبی ملاحظہ فرمایا کہ کس طریقے سے یہ مفت از مفتی مدثر رضا خان نے دجل فریب کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے مجدد کی عبارت میں خیانت سے کام لیا اور دجل سے کام لیتے ہوئے لفظ بعد کو بود بنانے کی یہ ناپاک کوشش کی، جس کا رد میں نے خود ان کے جید مولویوں کی کتابوں سے، اور خود جس نے اپنے مجدد کی کتابوں میں اس طریقے کا دجل و فریب کا مظاہرہ کیا، تو وہ سمجھ لیجئے کہ علماء اہل سنت، علماء دیوبند کی کتابوں میں کس طریقے سے دجل و فریب کا مظاہرہ کرتا ہوگا. سامعین، اس کی جہالت کی انتہا دیکھیں کہ اس نے ایک حوالہ بھی اس پر پیش نہیں کیا کہ یہاں لفظ بعد نہیں بلکہ لفظ بود موجود ہے. اور مجھے یقین ہے کہ صبح قیامت تک کوئی ایسا حوالہ پیش نہیں کر سکتا جو یہاں پر دلالت کر رہا ہو کہ اس شعر کے اندر، ان کے مجدد کے اس شعر میں لفظ بعد نہیں بلکہ لفظ بود ہے. سامعین ذی وقار، از مفتی مدثر رضا نے تو ایک دلیل بھی اس پر پیش نہیں کی کہ یہاں پر لفظ بعد نہیں بلکہ بود ہے. لیکن دیکھیے، مارے گھٹنا پھوٹے سر، کہتا کیا ہے کہ تم اس شعر پر اعتراض کرتے ہو، تمہارے فلاں مولوی نے اپنی کتاب میں 20 جگہ اس سلام سے اشعار نقل کیے ہیں. پھر کہتا ہے کہ تمہارے فلاں مولوی نے اس کتاب سے اشعار کو چن چن کر اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، لہٰذا یہ حقانیت کی دلیل ہے. اب میں اس کا جواب پیش کیے دیتا ہوں، آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں. مدثر رضا صاحب، کسی کے اشعار کو اپنی کتاب میں نقل کرنے سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اس کی پوری کتاب درست ہے، اس کے عقائد درست ہیں، اس کی کفریات عین اسلام ہیں؟ مدثر رضا صاحب، کیا علماء نے زمانہ جاہلیت کے عرب شعراء کے اشعار اپنی کتابوں میں نقل نہیں کیے؟ تو کیا وہ ان کے مشرکانہ عقائد سے متفق ہو گئے اور کیا وہ ان کے مذہب کو درست ماننے لگے؟ جناب من، کسی کی کوئی اچھی بات کو نقل کر دینا، اس سے یہ کہاں لازم آتا ہے کہ اس کے عقائد بھی درست ہو گئے، اس کی پوری کفریات عین اسلام ہو گئی؟ کیونکہ کبھی کبھی جھوٹا مکار کافر بھی صحیح اور درست بات بول دیتا ہے. یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، یہ تبیان القرآن، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 255-256 پر موجود ہے. آیت الکرسی کی فضیلت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی حدیث نقل کرتا ہے، اور پھر اخیر میں لکھتا ہے شیطان کے متعلق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے وہ جھوٹا لیکن یہ بات اس نے سچ کہی. تو جناب من، پتا چلا کہ شیطان جیسا کافر، جھوٹا مکار کبھی کبھی سچ بات کہہ دیتا ہے، اور پھر اس کو صحابی رسول نقل کر رہے ہیں، لیکن اس سے شیطان سچا نہیں بن گیا. لہٰذا مدثر رضا صاحب، اگر ہمارے کسی عالم نے آپ کے مجدد کے اشعار چن چن کر، جیسا کہ آپ نے فرمایا، نقل بھی کیے ہوں، پھر بھی آپ کا مجدد جھوٹا مکار ہی رہے گا، اور اس سے آپ کے اعلیٰ حضرت کی حقانیت ثابت نہیں ہوگی. تو لیجئے جناب، اس دجل و فریب کا پردہ بھی ہم نے چاک کر دیا ہے. اس کے بعد مدثر رضا اپنے مجدد بدعات اور اپنی دجالیت پر پردہ ڈالنے کے لیے سرفراز صفدر رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پناہ لیتے ہوئے کہتا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ ضروری نہیں کہ جو رائے آدمی کسی دوسرے کے بارے میں خود قائم کرے تو وہ دوسرے پر نافذ ہو. اس کے بعد مناظر اہل سنت
علامہ ساجد خان نقشبندی صاحب کو مخاطب کر کے کہتا ہے، لہٰذا تو جو لفظ بود کو بات بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مدثر رضا صاحب، آپ نے جس خوش فہمی میں اس حوالے کو پیش کیا ہے، یہ حوالہ بھی آپ کو مفید نہیں، کیونکہ علامہ صفدر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جو رائے کسی دوسرے کے بارے میں خود قائم کرے، تو جناب مفتی مدثر رضا صاحب، علامہ ساجد خان نقشبندی صاحب نے خود سے کوئی رائے قائم نہیں کیا، بلکہ تمہاری کتابوں سے تمہارے مولویوں کے وضع کردہ اصولوں کی روشنی میں صرف آئینہ دکھایا ہے، لہٰذا تمہارا یہ آخری دجل بھی تمہارے مسلکی کی طرح باطل و مردود ثابت ہوا، کیونکہ میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کا، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو تمہاری ٹھکائی اور تمہاری پٹائی اسی طرح چلتی رہے گی۔